عربی زبان میں آنے کے لیے اتا بھی استعمال ہوتا ہے، قدیمہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقبلہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حضرہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زارہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، طرقہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غشیہ بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وافا بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وردہ بھی آتا ہے، وفدہ بھی آتا ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اتا کے معنی ہیں جب کوئی جاء من مکان قریب، کوئی قریب جگہ سے آئے، قریب سے کوئی آئے، پاس سے کوئی آئے تو وہ اس کے لیے اتا استعمال ہوگا۔ اتا فلان، فلاں آیا اگر قریب سے آیا ہے، اور اگر کوئی دور سے آیا ہے تو اس کے لیے قدیمہ استعمال ہوگا۔ جاء من مکان بعید، کہ وہ آیا، یعنی جاء فلان دور جگہ سے کوئی آیا، دور سے آیا تو وہ جاء قدیمہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے اقبلہ، کوئی اگر رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، شدید رغبت کے ساتھ آئے گا تو وہ اقبلہ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور کوئی کسی کے بلانے پر آئے گا، یعنی دعوت دی، بلایا گیا، جب کوئی آیا بلانے پر تو اس کے لیے حضرہ استعمال کیا جائے گا۔ اور کوئی زیارت کے ارادے سے اور نیکی کے ارادے سے آئے گا تو اس کو زارہ، اس کے لیے زارہ استعمال کیا جائے گا۔ اور کوئی رات میں آئے گا اس کے لیے طرقہ استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بغیر علم کے اچانک آ جائے گا تو اس کے لیے غشیہ استعمال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی یعنی راستے میں ملاقات جس سے ہو جائے، راستے میں کوئی مل جائے تو اس کے یعنی قصد اور ارادے سے راستے میں ملاقات ہوئی کسی سے تو اس کے لیے وافا آئے گا۔ اور وردہ، یہ یعنی پانی تلاش کرنے کے لیے اور پانی ڈھونڈنے کے لیے کوئی آئے گا تو وہ وردہ آئے گا۔ اور وفدہ، کوئی جماعت کے ساتھ آئے گا، جماعت میں آئے گا، اس کے لیے وفدہ آئے گا۔ تو یہ چند کلمات ہیں جو آنے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ اپنا معنی رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے۔